مسلسل یہ ظلم جبر فستائیت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو جو رویہ رہا ہے بینگ گورنمنٹ آفیشلز آف خیبر پختونخوا، چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا، تو یہ پوری دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ان کی ذہنی پستی کی حالت کیا ہے۔ یہ امرانہ سوچ کے مالک، بادشاہت کی شوقین، اقتدار کے شوقین، ان کو نہ یہ فکر ہے کہ اس سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کتنی نفرت پیدا ہوگی، ان حرکات سے باقی صوبوں کے لوگوں میں ان کے لیے کتنی نفرت پیدا ہوگی۔ ان کا اس لیے فکر نہیں کرتے کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں، جعلی طریقے سے آتے ہیں، کوئی 10,000 ووٹ لے کر، کوئی 5,000 ووٹ لے کر تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی 17 سیٹوں سے، کوئی 15 سیٹوں سے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی یہ فکر پھر کرے کیوں؟ لیکن اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ میں آ رہا تھا 2 دفعہ۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو کال کے ذریعے میرے سٹاف نے آگاہ کیا کہ ہم حسان نیازی صاحب کے گھر جانا چاہ رہے ہیں، ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کے لیے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانا چاہ رہے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں ریٹرن میں دیں، کہ مطلب ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ ریٹرن میں بھی نہیں دے رہے تھے۔ ہمارا کل کا پروگرام تھا ان کے گھر جانے کا، بہرحال رات تک ہم انتظار کرتے رہے، انہوں نے اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے ریٹرن بھی نہیں دیا۔ صبح میں گیا، وہاں پر مجھے روکا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے پھر انتظار کیا کہ ان میں تھوڑی غیرت جاگے گی، ہمیں جانے دیں گے، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا۔ پھر نورین آپا نے کہا کہ میں وہاں پر آتی ہوں، آپ وہاں ٹھہریں، اگر آپ کو نہیں چھوڑ رہے تو میں آپ سے وہاں ملنے آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نہ آئیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال پھر یہاں پر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا گھر ہے، یہاں پر وہ آئیں اور یہاں پر ہماری ملاقات ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس سے جو ہے میرے خیال میں نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ سر آپ کے اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ 24 گھنٹے کے معمول پہ کہیں جا رہے ہیں، آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، رات کو آپ وہاں پر ہوتے ہیں اندرون میں، پھر صبح کہیں اور، یہ خان صاحب نے بڑی ذمہ داری نہیں ڈال دی آپ کے اوپر؟ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، کبھی نورین آپا تو کبھی اندرون، جس طرح سے آپ نے اسپیڈ موومنٹ دکھا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ڈل گئی ہے؟ نہیں جی، ذمہ داری جب میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنا 100% دوں گا، جتنی میری استطاعت ہے اس سے زیادہ دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اعتماد کو ٹیس کسی صورت نہیں پہنچاؤں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر یہ بوجھ میرے کندھوں پر آیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے نورین خان نیازی بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ میم آپ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جس طرح کی فسائیت لاہور میں دیکھی جا رہی ہے، کہیں پر بھی اتنی فسائیت نہیں ہے، لوگوں کو 1000 سے زیادہ کارکن گرفتار ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، سی ایم کے اسکواڈ کو مارا جا رہا ہے، اور بہت جگہوں پر ہم نے جو ہے غلط چیزیں بھی رپورٹ کی ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کس طرح کی فسائیت نظام میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں؟ مجھے تو میں اس پہ حیران نہیں ہوں، کیونکہ جو ظلم تب سے چلا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے، نہ یہ عورت دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا گھر دیکھتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر گھسے، میرے جاننے والوں کے گھروں میں گھسے، نہ عورت کی عزت چھوڑی، نہ تو یہ، اور میں تو دیکھے، میں یہی ان سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں ماں ہوں، میرا بیٹا 2.5 سال سے جیل میں ہے، اور ابھی تک کوئی قصور نہیں بتایا کہ کس چیز کی سزا ہے۔ سزا دے دی ہے، ان کو نہیں پتا دی کس وجہ سے ہے، کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور ملٹری کیا ہے، ملٹری بھی پاکستان کی ملٹری ہے، ان کو ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ وہ جیل میں ہے، نہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، نہ رائٹ آف بیل ہے۔ اب وہ جیل میں پڑے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم تو اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں، اور میں تو ان کو یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرا تو سوچتی ہوں جتنی ہم مزاحمت کر سکیں ہم کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں، ورنہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ظالم تو ڈرپوک بھی ہوتا ہے، ظالم ڈرتا بھی ہے، کیونکہ ظالم کو پتہ ہے اس کے اوپر واپس آئے گا یہ سب کچھ۔ تو سب کو چاہیے اب اس کا مقابلہ کریں، ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ہمیں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوفزدہ ہیں تبھی یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ میرے گھر آ جاتے تو ان کا کیا ہو جانا تھا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال یہ سو بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف اتنا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب لوگ کیا کریں گے۔
जब जुल्म किया तो इनके साथ तो इनका तो बहुत बुरा अंजाम होगा इंशाल्लाह। सीएम साहब, अभी हाल ही में जैसे कि आपको पता है हम 2 सहाफ़ी गिरफ्तार हुए यहाँ, और हमारा गाय बगाए टाकरा होता रहा टीएलपी के लोगों के साथ। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, उनकी लीडरशिप से हमारी बात हुई, वो भी कहते हैं कि हम सीएम केपीके की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने आगे कदम बढ़ाना है और हमने भी उनके साथ चलना है। तो क्या पैगाम है, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, और इस सारे मंजरनामे पे ओवरऑल क्या कमेंट्री करना चाहते हैं सर? देखिए जी, 26 नवंबर को जब रियासत ने अंधाधुंध फायरिंग की, जी, हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया, फिर हमें अपने शहदा नहीं दे रहे थे। हम बार बार जो है उनको कह रहे थे कि देख हम उनके कफन दफन का बंदोबस्त करें, लेकिन जब तक उनसे स्टाम्प पेपर नहीं लिखवाए गए, वो नहीं दिए गए, तो हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये लोग जो है अभी इनके हाथ खून से रंगे गए हैं, ये अभी आदी हो चुके हैं इस चीज के। अगर आप लोग पूरा पाकिस्तान चाहे जिस भी पार्टी का है वो इस चीज पर नहीं बोलेगा और इसको मजाक समझेगा तो कल इन पर आएगी। अभी टीएलपी जैसी मुनज़्ज़िम पार्टी जो है वो हमें कम देखने को मिलती है। उनके साथ मुरीदके में जो हुआ, उनके शहीद किए गए, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। तो अभी उस पर अगर हम चुप हुए तो फिर कल को किसी और का नंबर होगा। आज जो हुकूमत में है कल को अपोजिशन में होंगे, फिर इनका नंबर होगा। जिस तरह आपको आगा शेख सरवर को उठाया गया, इससे पहले जब इमरान रियाज भाई को, शहीद अरशद शरीफ साहब को, हमारे जो बाकी सहाफ़ी हैं, साबिर शाकिर साहब, याज़मीर साहब, समी इब्राहिम साहब और बाकी जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जब उनको उठा रहे थे हम यही कह रहे थे कि आग इनके घर को लगी है तो ये आग आहिस्ता आहिस्ता आपके घरों तक पहुंचेगी। तो उन पर कोई नहीं बोला आज आप लोगों की बारी है, आप पर कोई नहीं बोलेगा कल को किसी और की बारी होगी। तो इससे पहले कि ये आग सबके घरों तक पहुंचे, तो हमने उससे पहले इस आग को बुझाना है, और ये आग बुझेगी तब जब तमाम लोग इसमें अपना किरदार अदा करेंगे।